بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ويستفتونك، اور طلب کرتے ہیں آپ سے فتویٰ، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی، اور وہ کتاب جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم وہ حق نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اور ضعیف کمزور بچوں کے بارے میں بھی تم پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی خیر کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 661 میں ام المؤمنین صدیقۃ بنت صدیق سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی یتیم بچی تھی، اور یہ شخص اس بچے کا ولی تھا اور شریک میراث بھی تھا۔ اب یہ شخص نہ اس بچے کے ساتھ نکاح کرتا تھا، اس بچے کو نکاح میں لیتا تھا، اور نہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنے دیتے تھے، کیونکہ دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کی صورت میں حصہ لینا پڑتا تھا، دینا پڑتا تھا، اور اس وجہ سے اس یتیم بچے کو تنگ کرتا تھا۔ اور فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 265 میں ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چچا زاد بہن تھی، اور باپ کی طرف سے اس کو کچھ مال بھی ملا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے نہ خود نکاح منظور تھا اور نہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اور نکاح چاہتے بھی نہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یہ سوال
اور یہ استفتاء پیش کیا تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تب فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ یستفتونک باب استفعال سے مضارع کا صیغہ ہے، اور باب استفعال کی خاصیت، مشہور خاصیت وہ طلب ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ یستفتونک اے یطلب منک الفتویٰ، تو اللہ رب العالمین نے فتویٰ دیا، اور قرآن کریم میں اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی وہ بھی فرمایا کہ وہ بھی تمہیں فتویٰ دے رہی ہے جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ فتویٰ یتیم بچیوں کے بارے میں ہے جس کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے، یعنی وہ میراث، وہ مال جو انہیں ملا ہے اور دینا چاہیے، تم وہ نہیں دینا چاہتے، اور تم ان سے نکاح کرنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے، تو اسی صورت میں اس یتیم بچے کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم کوئی ایسی صورت اختیار مت کرو جس سے اس یتیم بچیوں کو تکلیف ہو۔ اسی طرح ضعیف کمزور بچوں کے بارے میں تم پر تلاوت کی جا رہی ہے اللہ کے کلام کا، ان کے حقوق کا خیال رکھو اور نگہداشت میں کمی کوتاہی مت کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یتیم بچیوں اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ کی کتاب میں احکامات موجود ہے، ان پر عمل کرو، اور اس آیت نمبر 127 میں حوالہ دیا ہے سورہ نساء رکوع نمبر 1 آیت نمبر 2 کا، فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور حوالہ دیا ہے سورہ نساء رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3 کا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ وَهُوَ خِطَابٌ لِلْأَئِمَّةِ أَن يَنظُرُوا لَهُمْ وَيَسْتَوْفُوا حُقُوقَهُمْ أَوْ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ، یعنی حکام کو حکم ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرے اور ان کا جو کسی پر حق ہے اس کو پورا وصول کرے، حکمرانوں کا کام ہے، اور یا اولیاء اوصیاء کو خطاب ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ یتیم بچوں، یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف کا برتاؤ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے تو اللہ کو علم ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر خبردار ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے خاوند کے بدمزاجی سے، بے رخی سے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو فلا جناح علیہما، تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ کر لے آپس میں صلح، صفائی، والصلح خیر، اور صلح اچھی چیز ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور موجود ہے نفسوں کے اندر حرص یا کنجوسی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اگر تم اچھا برتاؤ کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سب کاموں پر خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا بین النساء، کہ برابری کرو عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگر کہ تم حرص کرو، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، پس بالکل نہ پیر جاؤ کہ چھوڑ دو ایک عورت کو لٹکے ہوئی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر تم جدائی اختیار کرو تو اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنے وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ رب العالمین وسیع حکمت والا۔ سنن ابی داود میں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ڈر تھا، بلکہ یہ ڈر لاحق ہوا، یہ خوف لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدائی اختیار نہ فرما لے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو گئی تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی ہوں۔ فنزلت وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، لباب النقول صفحہ نمبر 84 میں بحوالے سعید ابن منصور حضرت سعید ابن المسیب تابعی رحمہ اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن سلمہ کی بیٹی رافع ابن خدیج کے نکاح میں تھی۔ شوہر کو بیوی کی کسی بات سے ناگواری ہوئی، بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے بے رغبتی ہوئی، لہذا اس نے طلاق کا ارادہ کیا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق مت دو اور میرے طرف سے دوسرے بیویوں کے مقابلے میں راتیں تقسیم کرو، جسے چاہو تقسیم کرو، مجھے باری نہ دو لیکن طلاق بھی مت دو۔ فنزلت وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہے جس کے ایک بیوی تھی، جس سے کئی بچے پیدا ہو چکے تھے۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کسی عورت سے نکاح کرو، لہذا اس عورت نے اس سے یہ صلح کر لی کہ وہ اس کے نکاح میں رہے اور راتوں کے تقسیم میں اس کو شامل نہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے، مسلمہ اصول ہے، یہ جو نکاح ہوتی ہے یہ مردوں کی بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، اور حسن تدبیر، حسن معاشرت کے ساتھ رہنا، اس میں دنیاوی اور دینی
ساری مصلحتیں اس کے اندر ہے، لیکن حسن تدبیر ہو، حسن معاشرت ہو۔ نکاح تو زندگی بھر کے لیے کیا جاتا ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے، اور زندگی بھر الفت محبت سے زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ناگفتبہ حالات سامنے آ جاتے ہیں، ناگوارے کی صورتیں سامنے آتی ہے، جس کا نبھانا مشکل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے طلاق، خلع کی صورتیں اور مسائل جو ہے وہ بیان کی ہے۔ بعض دفعہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرتی مسائل ہوتے ہیں یا شرعی مسائل ہوتے ہیں، کہ بھی مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بیوائیں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، بیواؤں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دو شادیاں ہو تو دونوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ خاص راتوں کی ترتیب جو ہے اس کے تقسیم کے حوالے سے برابری، خوراک میں برابری، کھانے میں برابری، پینے میں برابری، لباس میں برابری وغیرہ وغیرہ، ہر امور میں برابری رکھنی پڑتی ہے، اور ظاہر ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالی نے انسان کو اس امور میں برابری کا حکم دیا ہے جو ایک انسان کے بس اور اختیار میں ہو، اور جو انسان کے بس، طاقت اور اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا قلبی میلان ہے، کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عادل کوئی نہیں، زیادہ منصف کوئی نہیں، سب سے زیادہ عادل، سب سے زیادہ منصف بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے حوالے سے، راتوں کے تقسیم کے حوالے سے مکمل خیال رکھتے تھے، لیکن کچھ بشری تقاضوں کے مطابق بعض بیویوں کی طرف قلبی میلان، دلی رجحان وہ زیادہ تھی، اور اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو۔ یا رب العالمین، یہ میرے منصفانہ تقسیم اور مساوات ہے اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے، اس لیے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی قلبی میلان، بس آپ مجھے اس پر ملامت نہ فرما دیجیے۔ رواہ الترمذی۔ لیکن اگر کوئی شخص اختیاری امور میں عدل و انصاف نہیں کرے گا تو یقیناً گناہگار ہوگا، اور قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو وہ گرا ہوا ہوگا، ٹیڑھا ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ اور اگر اختیاری امور میں بیویوں کے درمیان عدل قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور نظام عدل قائم کرنے میں ناکامی نظر آتی ہے، اور خیال یہ ہے کہ میں
اس عورت کو طلاق دیتا ہوں اور برابری کرنے سے قاصر ہے یا کوئی اور شرعی معاملہ ہے، اور ایک بیوی اپنی باری اپنی شب گزاری کی باری سے دستبردار ہوتی ہے، اپنی شب گزاری کی باری دوسری بیوی کو دیتی ہے یا نان نفقہ معاف کرتی ہے، تو ایسی صلح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، والصلح خیر۔ روح المعانی لکھتے ہیں کہ اے والصلح خیر من الفرقت وسوء العشرت او من الخصومہ، انہیں صلح کرنا جدائی سے، برے طریقے سے زندگی گزارنے سے یا لڑائی جھگڑوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا حرم حلالا، رواہ الحاکم عن کثیر بن عبد اللہ قضا فی تفسیر المظہری۔ مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی مصالحت جائز ہے ما سوائے اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا ہو اور مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی شرطوں پر قائم دائم رہنا چاہیے، ما سوائے اس شرائط کے جن کے ذریعہ کسی حلال کو حرام قرار دیا جائے۔ اور آیات میں یہ جو جملہ ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ هو البخل محل حرص، یہ شح اس بخل کنجوسی کو کہتے ہیں جس میں حرص بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ بخل اور حرص یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ سورہ تغابن، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُقَّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص شح نفس سے بچا لیا گیا پس وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کتاب الجہاد جلد 1 صفحہ نمبر 34 میں فرمایا شر ما فی الرجل شح مانع، انسان کے اندر سب سے زیادہ بری چیز حرص اور بخل ہے، جو خوف گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے، اور دوسری چیز بزدلی ہے جو جان نکالنے والی ہے۔ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کا مفہوم یہ ہوگا کہ نفسوں میں ایک طرح کے حرص اور خرچ نہ کرنے کے عناصر اور جذبات پائی جاتی ہے، اسی لیے صلح میں آسانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، فرمایا اگر تم بلائی کرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور تقوی کا اچھا بدلہ دے گا۔ نیز صلح کے بعد ایک اہم بات کی طرف توجہ مبذول فرما دی، کیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فرمایا کہ تم سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں ہر طرح کی برابری کرو، کیونکہ قلبی میلان غیر اختیاری چیز ہے، اسی لیے اس میں برابری نہیں کر سکو گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی کے درمیان موافقت مصالحت نہ ہو جائے، بات خلع
یا طلاق تک پہنچ جائے، آپس میں جدائی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز فرمائے گا۔ کوئی فریق یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی سب کا کارساز ہے، ہر ایک کے لیے جو مقدر ہو، جو میسر ہو، وہ ان کو ملے گا۔ اور بالکل آخر میں ایک وضاحت ضروری کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور غلط فہمی غلط استدلال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع کے صورت میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر برابر نہیں کر سکتے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو، اور مطلب یہ نکالا ہے کہ دوسری شادی مت کرو۔ اور آیت مذکورہ میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ دو بیویوں کے درمیان برابری اور مساوات ممکن نہیں ہے، لہذا دو بیویوں کو رکھنا درست نہیں ہے۔ اس غلط استدلال کا جواب یہ ہے کہ سورہ نساء میں آیات نمبر 3 میں بطور شرط یہ فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو اور یہ قرینہ اس بات کا ہو کہ دو بیویوں کے مابین عدل برابری ناممکن یا اختیار سے وہ کیا ہے خارج نہیں ہے، ان شرطیاں ہے اگر کی بنیاد پر ہے، لہذا یہ برابری ناممکن نہیں ہے اور محال نہیں ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ ایک اور بات قرآن کریم میں سورہ نساء میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، یہ نہیں کہا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لہذا ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، مگر بشرطے کہ دونوں بہنیں نہ ہوں، یا محرمات میں سے جن کا ذکر گزر چکا ہے حرمت علیکم امہاتکم میں، ان میں سے اگر ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت متصور کیا جائے تو دونوں کے درمیان آپس میں نکاح حرام، تو پھر دونوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا حرام اور ناجائز ہوگا۔